الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یثرب کی عزت پر، کہ نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس باوقار محفل میں میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق یوں تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت و طاقت نہیں کہ وہ کہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے بھائیوں، نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اولاد سے پیار کرتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی سجدے میں ہے قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن کو اتارا اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے میں نے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے مدینہ کے شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے میں نے صحابہ کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی مفکر، کوئی محدث ان کے پیر کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے: بعد از خدا توئی قصہ مختصر. محترم حضرات، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، مگر کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی کسی ملک کے لیے، کوئی نبی کسی موضع کے لیے، اور کوئی نبی کسی جگہ کے لیے. مگر قربان جائے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا نبی زمین کا نبی، میرا نبی آسمانوں کا نبی، میرا نبی شمس و قمر کا نبی، میرا نبی شجر و حجر کا نبی، میرا نبی ساری کائنات کا نبی، میرا نبی نبیوں کا نبی. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یاران من، جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، لاٹھی پہاڑ پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے. اسی کو قرآن نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، کہ موسیٰ نے لاٹھی پہاڑ پر ماری، پہاڑ سے پانی کے 12 چشمے نکل آئے. یہ دیکھ کر دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. میرے بھائیوں، پہاڑ سے پانی کے چشموں کا نکالنا قرین قیاس ہے، عقل کے خلاف ہے، مگر پہاڑ سے پانی کے چشموں کا نکالنا جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال میرے اور آپ کے آقا نے کر کے دکھلایا. میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا پیالہ لاؤ. پیالہ لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. آپ نے جب اپنا نبوت والا ہاتھ اس میں داخل کیا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. امت مسلمہ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی پرجوش موجود. نبی کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اماں عائشہ سے پوچھا گیا ماں
نبی کی شان بیان کر۔ میرے بھائیوں سنو اماں نے کیا جواب دیا۔ اماں کہتی ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن نبی کی شان بیان کرتا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ کسی شاعر نے اپنے اشعار میں بہترین ترجمانی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، با سے کامل برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، ہاں سے حق کی تصویر نبی، خاں سے ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، بے کرے حسن و جمال نبی، راہ سے رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساکی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، صوت سے صادق ذکر نبی، ذوت سے ضامن ذکر نبی، تو سے طرفین میں نور نبی، ذو سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فست ربی بھی نبی، میرا قوس سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، گر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے چہرے وضحا نبی، یا سے ید الاصحاب نبی، ایمان نبی ایکان نبی، سلطان نبی میری جان نبی۔ یہ ہے نبی کی شان۔ میرے بھائیوں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا، یہ موضوع اور ہے اور میری تقریر کا موضوع اور ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، اور ایک دعا یہ بھی مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تو محمد کو میرے اولاد میں پیدا کر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں عطا کی۔ شاہد اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم تجھے مبارک ہو، ابراہیم تجھے مبارک ہو، تو نے پہلی دعا میں آب زمزم کو مانگا اور دوسری دعا میں آب کوثر کو مانگا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کے اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔